اور ہم اپنے سرداروں کو بستا ہوا دیکھیں۔ اب میں ملتمس ہوں علامہ سید فرحان حیدر عابدی سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین غالب لمقال الواصفین ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء وَاخْتَارَهُ مِنْ شَجْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَمِشْكَاةِ الضِّيَاءِ أَمِينُ وَحْيِهِ وَخَتَمُ رُسُلِهِ وَبَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَنَذِيرُ نِقْمَتِهِ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المظلومین المہدیین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر طہارتہم وغاصبان حقوق حقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں بنام عشق حسین یوسف اشک عزا عطا کر دیا ہے۔ سلامت رہیں۔ ابھی ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ آنسو جو اس آنکھ سے بنام حسین نکلتا ہے اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ ایسا گوہر ہے
کہ قیامت کے میدان میں جب سب کنگال کھڑے ہوں گے حسین کے عزادار مالا مال کھڑے ہوں گے. حسین کے عزادار مالا مال کھڑے ہوں. نہیں بلکہ جملہ آسان کرتا ہوں. میں نے عرض کیا یہ یوسف اشک عزا ہے. ایک وہ یوسف ہے جس کی جگہ مصر کا بازار ہے. خدا کی قسم وہ یوسف بھی اس یوسف کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جگہ مصر کا بازار ہے, اس کی جگہ زہرا کا رومال ہے. اس کی جگہ زہرا کا رومال. یہ کوئی معمولی دولت نہیں, یہ احسان ہے سیدہ کا کہ اس نے ہماری آنکھوں کو اس قابل کر دیا کہ فرش عزا پر بیٹھ کے ہم آنکھوں سے یوسف جاری کر سکیں. جنہیں کل کی گفتگو یاد ہے, بس کل سے ہی متصل کر رہا ہوں. ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع کائنات کے ہر موضوع کا موضوع ہے. اس لیے کہ کائنات کا ہر موضوع تب ہی موضوع ہے جب وہ بذات خود موضوع ہے. جو لفظوں کی قدر کرنا جانتے ہیں, دیکھیے اہدر الصراط المستقیم 1400 برس سے ہر مسلمان یہی دعا کر رہا, ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ, سیدھے راستے کی ہدایت فرما. میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت کے لیے قرآن نقشہ ہے, علی کمپس. علی سمجھائے گا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. اور جنہوں نے علی کا دامن تھاما ہوا ہے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں ہمیں قائم رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا وارث علی آج بھی موجود ہے. ان کا وارث آج بھی موجود, اس لیے آج بھی دعا ہو رہی ہے ہمیں قائم رکھنا, ہمیں قائم رکھنا. اہدنا الصراط المستقیم سورہ الحمد کی 6 نمبر آیت. ایسے ہی صراط مستقیم کے لفظوں پہ غور کریں. جب آپ جمع کریں گے نا صاد را الف توئیں مستقیم تک, تو صراط مستقیم کے حرف 12 ہیں. چلیں آسان کرتا ہوں. یہ جس سورے میں ہے اس کا نام ہے حمد, الحمد, یہی ہے نا. اپنی مرضی کی لغت سرچ کر کے دیکھ لیں, کوئی لغت بھی حمد کا ترجمہ نہیں کر سکی. کہوں جملہ, کوئی لغت حمد کا ترجمہ نہیں کر سکی. جو دنیا حمد کو نہیں سمجھی وہ کیا سمجھے کہ محمد کیا ہے. حمد کے ماتھے پہ میم جھومر بن کے چمکتا ہے تو محمد بنتا ہے. بھئی دنیا نے آج تک حمد کی ڈیفینیشن یہی کی, تعریف یہی کی کہ حمد صرف اللہ کی ہوتی ہے. یہی ہے نا. جا کر لغت میں دیکھیے گا, محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کی حمد کی جائے. اوئے ہوئے, محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کی حمد کی جائے. خدا ہے محمود. میں نوجوانوں کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, خدا ہے محمود, یہ ہے محمد. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق فقط اتنا ہے, ساری کائنات جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں, محمود جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں. جی ہیں, یا کائنات جس کی حمد کرے وہ محمود ہے, اور محمود جس کی حمد کرے وہ محمد ہے. اب آیت کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ کی الحمدللہ رب العالمین, تمام حمد ہے. اب جو حمد سمجھ گئے ہیں نا وہ میرا یہ جملہ ضرور سمجھیں گے. تمام حمد ہے اس کی جو رب العالمین ہے.
رب العالمین کا مطلب جو عالمین کا پالنے والا ہے. بھائی کمال ہے جو عالمین کو پالے وہ لائق حمد ہے تو جس کی گود میں رحمت للعالمین پل رہا ہو. اوئے ہوئے جس کی گود میں رحمت للعالمین پل رہا ہو. دیکھیں ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے, ہم ماں باپ کو تو رب کہہ دیتے ہیں. آج عقیدے چھلکیں گے خدا کی قسم. ہم ماں باپ کو تو رب کہہ دیتے ہیں. ماں باپ ہیں, قرآن نے کہا رب ہے نا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا. اب علی اور مصطفیٰ نے علی اور اپنے لیے کہا میں اور علی اس امت کے ماں باپ ہیں. دیکھیں ہر شخص کے 4 باپ ہیں. کتنے ہیں؟ پریشان ہو گئے نا, انہوں نے کہہ دیا جی اچھی بات. ایک تو وہ باپ ہے جس کے صلب سے آپ آئے, ایک حضرت آدم جو آپ کے والد ہیں نا, تیسرا باپ ہے مصطفیٰ, چوتھا باپ ہے علی. لیکن یاد رکھنا جو علی کو چھوڑ دے وہ اس لیے حرامزادہ ہے کہ اس نے باپ کو چھوڑ دیا ہے. ہر شخص کے 4 باپ. مصطفیٰ نے کہا میں اور علی اس امت کے باپ. اب ماں اور باپ دونوں کو قرآن نے رب کہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مصطفیٰ بھی رب ہے. جملہ بہت آگے تک جائے گا. مصطفیٰ بھی رب ہے, علی بھی رب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امت کے باپ ہیں. اب کوئی بھی اس قابل ہے کہ جو دو ان ربوں کا برابری کر سکے, کا مقابلہ کر سکے. بھئی کمال ہے, دنیا ابو طالب کو سمجھے تو کیسے سمجھے محمد اور علی جو پوری کائنات کے رب ہیں, ان کے رب کو ابو طالب کہتے ہیں. پالنے والا ہوتا ہے نا رب. محمد اور علی کائنات پال رہے اس لیے رب ہیں. ابو طالب 2 ربوں کو ایک ساتھ پال رہا ہے. دنیا کیا جانے کہ یہ کیا. یہی تو وجہ ہے جو کلمہ ابو طالب نے کہا, خدا نے ان 7 کلموں کو جمع کر کے الحمد بنا دیا. اور کیا فصاحت ہے کلام ابو طالب کی کہ خدا نے کہا میرا پورا کلام اس کے 7 جملوں میں قید ہے یا نہیں ہے. پوری الحمد ایک طرف اور الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن ایک طرف. پورا قرآن جمع ہو گیا ہے الحمد میں. پورا قرآن جمع ہو گیا ہے الحمد میں. الحمد جمع ہو گئی ہے بسم اللہ میں. بسم اللہ جمع ہو گئی ہے نقطے میں. یہ تو تم سب نے سنا ہے نا کہ علی نے فرمایا وہ نقطہ میں ہوں, وہ نقطہ میں ہوں. جو اسم سے پہلے لگے تو بسم بن جاتا ہے. وہ نقطہ میں ہوں. اب علی کائنات کی وہ ہستی ہے جسے آدم بھی اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا. آدم کی اتنی مجال اوقات نہیں ہے کہ وہ کہے علی میرا بیٹا ہے. بھئی جس نقطے میں قرآن سمٹا ہوا ہے اسے آدم اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا. وہ نقطہ جسے اپنا باپ کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. وہ نقطہ صلی علی محمد. خدا رب الارباب ہے,
خدا کو فخر ہی یہ ہے کہ میں ان کا رب ہوں. ہمارے رب ہونے پہ اسے کوئی فخر نہیں. ماشاءاللہ سے ہمارے تو کام ہی اس قابل نہیں کہ ہمارے گھر کے 2 رب ہم پہ فخر کر سکیں. گھر والے تو فخر نہیں کرتے, بات خدا کی کر رہے ہو. 5ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا نا, مولا وہ کیسا رب ہے اور آپ کیسے رب ہیں؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا, سنو, ہم بھی رب ہیں, وہ بھی رب ہے, فرق فقط اتنا ہے ہم تمہارے رب ہیں, وہ ہمارا رب ہے. ہم تمہارے رب ہیں, وہ ہمارا رب. یہ اس کی شان ہے کہ وہ آل محمد کا رب ہے. اب ابو طالب کے جملہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم, مستقیم سیدھے رستے کی طرف ہدایت. دیکھیں یہ صراط مستقیم کا ترجمہ سیدھا رستہ کر دینا انصاف نہیں, اس لیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں سیدھے کے بہت سے معنی. مثلا کسی کو ذرا سا غصہ آیا تو آپ کہیں گے یار میں نے تو بات کی تھی اور اگلا سیدھا ہو گیا, ہے یا نہیں؟ چلیں کوئی بھولا سا بندہ مل گیا, بھولا مزاج ہوتا ہے نا, جو کہا بیچارہ ادھر چلا گیا, آپ نے کہا بہت ہی سیدھا ہے. جس معاشرے میں ایک سٹیٹ فارورڈ ہوتا ہے, منہ پھٹ, جو بھی بات ہوئی منہ پہ مار دی, آپ نے کہا یہ بھی بہت سیدھا ہے, دل میں نہیں رکھتا. جہاں سیدھے کے اتنے معنی ہوں وہاں صراط مستقیم کا ترجمہ سیدھا نہیں کیا جائے گا. صراط مستقیم کا ترجمہ صراط مستقیم کیا جائے. اب یہ جو صراط مستقیم ہے یہ رستہ ہے, رستہ ہی ہے نا. وہ پریشان تو نہیں ہو گئے کہ صبح صبح ہی رب کی بات چھیڑ دی ہے. ہاں بھئی صراط مستقیم کیا ہے؟ رستہ. رستہ بنانے سے بنتا. آسان کرتا ہوں, گاؤں دیہاتوں میں اکثر آپ کا جانا ہوا ہوگا. گاؤں دیہاتوں میں نا کچے رستے ہوتے ہیں, پگڈنڈیاں جسے ہم کہتے ہیں بنی ہوتی ہیں. کیا وہ خود بخود بن جاتی ہیں؟ کہ نہیں, کوئی ایسا مسافر اول تھا جو زمین کی نوعیت کو جانتا تھا کہ کہاں نرم ہے کہاں سخت ہے, کہاں پتھر ہے کہاں پانی ہے. وہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا. اب ہر مسافر اس کے نقشے پا کی تقلید میں گزرتا جائے گا. اس کا مطلب جو مسافر اول ہوتا ہے وہ رستے کا محتاج نہیں ہوتا, رستہ اس کے قدموں کا محتاج ہوتا ہے. وہ رستے کا محتاج نہیں ہے, رستہ اس کے نقشے پا کا محتاج ہے. اب رستے ہیں 3 قسم کے, ایک بری ہے, ایک بحری ہے, ایک فضائی ہے. آل محمد کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے تینوں رستوں پہ صراط مستقیم بچھا دیا ہے. بری ہے تو صراط مستقیم حاضر ہے, بحری ہے تو یہ کشتی نجات بن کے حاضر ہے, فضائی ہے تو سفر معراج حاضر ہے. ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے تینوں طرف میں سفر کیا. آج ان سے پہلے دنیا صرف 4 سمتیں جانتی تھی. انہوں نے بتایا کہ سمتیں 4 نہیں 6 ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے. یہ کتنی ہوئی؟ 4. لیکن معراج کر کے بتائی کہ کچھ سفر یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں بھی ہوتے ہیں. یہی تو وجہ ہے دنیا مریخ پہ چلی جائے, چاند پہ کماندے ڈال, لیکن پیروی کر رہی ہے اسی چمک کی وجہ وہ اسم ہے جو اس پہ لکھا ہوا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, جب 14ویں کا چاند پورا روشن ہو جائے تو غور کرنا اس پہ لکھا کیا ہوا ہے. اس پہ لکھا ہے عین لام یہ, عین لام یہ دستخط علی کے نہیں خدا کے ہیں. دستخط علی کے نہیں خدا کے ہیں, لیکن یہ بات الگ ہے کہ جس نے دستخط کیے ہیں وہ ہاتھ بھی
جس کے دستخط ہیں وہ ذات بھی علی، جس نے کیے ہیں وہ ہاتھ بھی علی۔ خدا تو جسم رکھتا ہی نہیں، وہ انہی کے فعل کو اپنا کہتا۔ چلیں آسان کرتا ہوں، اکثر لوگ، بلکہ لوگ تو نہیں، خیر ملا حضرات گمراہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو خدا نے کہا آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے۔ قدرت تو 14 کے بغیر قدرت تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ نہیں میں دلیل دیتا ہوں، خدا نے کہا میں مردے زندہ کرتا ہوں، یہ قدرت ہے نا۔ کوئی ایک مردہ ایسا دکھاؤ جو خدا نے آ کر زندہ کیا ہو۔ بھئی جب بات مردے زندہ کرنے کی آئی تو بھی یہ آگے ہیں یا نہیں؟ جب زندہ کو موت دینے کی آئی تو بھی یہ آگے ہیں، جب بات رزق دینے کی آئی تو بھی یہ نظر آتے ہیں۔ بلکہ آسان کرتا ہوں، بندہ آیا مسجد کے باہر، سوال کر رہا تھا خدا سے، جب لاجواب ہو کر لوٹنے لگا کہا تیرا شکوہ لے کر جا رہا ہوں۔ مسجد میں وہ تھا کہ جس کی کنیز کو مسجد کہتے ہیں، جس کی کنیز کو مسجد کہتے ہیں، اس نے حالت نماز میں ہاتھ بڑھایا، فقیر نے انگوٹھی لے لی، کہا خبردار خدا کا شکوہ لے کر نہ جانا۔ بھئی جس کے شکووں کو علی دور کر دے اس کی قدرت کے مظہر کو بھی علی کہتے ہیں۔ یا علی، اس کی قدرت کا اظہار 14 سے ہوتا ہے۔ 14 کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کی قدرت کیا ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اس کے اختیار کیا ہے۔ اب دلیل سن لیں، کیونکہ ہمارے یہاں نا علمی حیضہ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ہاں اب دلیل دیتا ہوں، خدا ہے ذات، یہ ہے اس کے مظہر، ایسے ہی ہے نا، خدا ہے ذات، یہ اس کے مظہر۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، گفتگو کون کر رہا ہے؟ جی فرحان عابدی صاحب، لیکن فرحان عابدی صاحب تو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے، گفتگو تو فرحان کی زبان کر رہی ہے۔ چلیں اور آسان کرتا ہوں، آپ کھانا سب کھاتے ہیں نا، ناشتہ کر کے آئے ہوں گے یقیناً، نہیں کر کے آئے تو جا کے کر لیجئے گا۔ ہاں اگر کسی کی بیوی سے لڑائی ہوئی ہو تو اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ کھانا منہ کھاتا ہے، ہاتھ سے لقمہ توڑا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ کہا میں نے ہاتھ سے اٹھایا اور میرے منہ نے کھایا؟ جب بھی کہا یہی کہا میں نے کھانا کھایا، کھایا تو آپ کے منہ نے ہے۔ بھئی یہ جو ہاتھ ہے یہ فرحان کا ہاتھ ہے، فرحان نہیں ہے۔ یہ چہرہ فرحان کا چہرہ ہے، فرحان نہیں ہے۔ یہ سینہ فرحان کا سینہ ہے، فرحان نہیں ہے۔ یہ مجسم جسم فدا ہے، فرحان کہاں ہے؟ کام کرتا ہے میرا جسم، میں کہتا ہوں میں نے کیا ہے۔ تو اپنی 5 فٹ کی کائنات میں خود کو تو تلاش کر نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے خدا نظر نہیں آتا، وہ اپنے جسموں سے کام لیتا ہے۔ خدا نظر نہیں آتا، وہ اپنے جسموں سے کام لیتا ہے۔ کبھی ید اللہ سے کام لے لیتا ہے، کبھی لسان اللہ سے کام لے لیتا ہے۔ بولتی اس کی زبان ہے مگر وہ کہتا ہے میں بول رہا ہوں۔ بناتے اس کے ہاتھ ہیں مگر وہ کہتا ہے میں نے بنایا۔ توحید اتنی مشکل نہیں جتنی بنا دی گئی، لیکن توحید اتنی آسان بھی نہیں جتنی سمجھ لی جائے۔ جب دنیا کو علی سمجھ نہیں آ رہا تو وہ جلی سمجھ کیسے آئے گا؟ صراط مستقیم ان کا رستہ کہ جو بندے کو، کل میں نے عرض کیا تھا علی کا کمال یہ ہے کہ یہ مخلوق کو خالق سے ملا دیتا۔
انہوں نے جو نقشے پا چھوڑے اس کی پیروی کا نام صراط مستقیم. خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہو جن کو تم نے مانا ہے. وہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے بلکہ وہ جو عمل کر دیں وہ شریعت بن جاتی ہے. ہوئے 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 نہیں، میں جملہ آسان کرتا ہوں، یہ سچ نہیں بولتے بلکہ جو بول دیں وہی سچ کہلاتا ہے. یہ محتاج نہیں ہے، باقی ہر چیز ان کی محتاج ہے. یہ ان کا کمال ہے. لازم نہیں ہے کہ صراط مستقیم زمین پر ہی کھینچا جائے. کچھ ذہنی طور پر بھی خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے. فکری بھی صراط مستقیم ہو سکتی ہے. مثلاً کیسے؟ رسول کی زوجہ ہیں ام حبیبہ، بستر لگایا، اتنے میں ان کے والد صاحب داخل ہوئے. نام میں نہیں لوں گا، کسی بھی ابو کا نام یہاں لینا بھی نہیں چاہیے، صرف اس باپ کا لو جس کی وجہ سے ہم سب حلالی ہو جاتے ہیں. ان کے والد صاحب داخل ہوئے، بستر پہ بیٹھنا چاہا. یہ ہوتی ہیں شریف بیویاں. فوراً بستر سمیٹا، کہا میں تیرا باپ ہوں، مجھے کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ کہا بستر طاہر ہے، تو نجس ہے. اوئے ہوئے 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 کیفا اجلسو رجسن علی فراشن طاہر، میں نجاست کو طہارت کے بستر پر کیسے آنے دوں؟ نجاست کو طہارت کے بستر پر کیسے آنے دوں؟ ام حبیبہ نے بستر سے لے کر منبر تک کا خط مستقیم کھینچا ہے کہ یاد رکھو جب کوئی نجس ذاتی ملکیت بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا تو کوئی نجس عالمی ملکیت منبر پہ کیسے آ جائے گا؟ جب کوئی نجس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا. بستر ذاتی ہوتا ہے، ایسے ہی ذاتی ہوتا ہے نا، یا بستر بھی رینٹ پہ دے دیتے ہیں. بستر ہوتا ہے ذاتی ملکیت. خدا کی قسم مصطفیٰ کے بستر پہ اگر کوئی دوسرا نظر آیا ہے تو وہ علی ہے. علی کے علاوہ تاریخ میں کوئی دکھاؤ جو مصطفیٰ کے بستر پہ آیا. لیکن علی بھی اس انداز سے آیا کہ ساری رات کھڑے رہنے والوں کو پتہ نہ چلا مرتضیٰ سو رہا ہے یا مصطفیٰ سو رہا ہے. کوئی پہچان نہیں، کوئی پہچان ہی نہ سکا. اور پہچانتے بھی کیسے؟ اندھے تھے. میں دلیل دیتا ہوں قرآن سے. یہ جو قرآن نے کہا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، حبیب یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ ارجعی پلٹ کے نہیں آئیں گے، یہ پلٹ ہی نہیں سکتے. یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی. اب مجھے یہ بتائیں مصطفیٰ کے دور میں کیا سارے اندھے تھے؟ سارے بہرے تھے؟ سارے گونگے؟ خدا نے قرآن میں کہا کہ میں جو یہاں اندھا ہے اسے وہاں بھی اندھا اٹھاؤں گا. جو یہاں اندھا ہے، لازم نہیں ہے کہ جو یہاں وہاں اندھا ہو رہا ہے وہ بصارت نہ رکھتا ہو. کچھ اندھے بصیرت والے بھی ہوا کرتے ہیں جن کی بصیرت اندھی ہوتی. دلیل دے دیتا ہوں. خدا نے کہا جو یہاں اندھا ہے اسے میں وہاں بھی اندھا اٹھاؤں، اور جو وہاں اندھا اٹھے گا وہ کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ قد کنت بصیرا. بار الہ تو نے ہمیں اندھا کیوں کر دیا ہے؟ زمین پہ تو ہم دیکھ سکتے تھے.
زمین پہ تو ہم دیکھ سکتے تھے. سلمان محمدی نے محمد مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح وہ کون سا اندھا ہے جو وہاں اندھا ہے, یہاں بصارت رکھ بھی رہا ہے پھر بھی خدا کہہ رہا ہے اندھا ہے. کہا وہ وہی اندھا ہے جو علی سے دور ہے, وہ وہی اندھا ہے جو علی سے دور ہے. جو علی سے جتنا دور ہے اندھا ہے, بہرا ہے, گونگا ہے. اس لیے کہ کان کا مقصد ہے علی علی سننا, آنکھوں کا مقصد ہے علی علی دیکھنا, زبان کا مقصد ہے علی علی کرنا. جو کان نام علی سن نہ سکیں, جو زبان نام علی لے نہ سکے, جو آنکھ نام علی دیکھ نہ سکے, وہ اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے. اس لیے کہ یہ حق ہیں, یہ خدا کی آیات ہیں, یہ بندے کو یہاں سے وہاں لے جانے کا وسیلہ. یہی وجہ ہے کہ نماز میں ہم کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ ذہن میں آ گیا, کچھ دنوں تک میں بتاؤں گا کہ حقیقت نماز ہے کیا. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے یہ قیام کیا ہے, یہ رکوع کیا ہے, یہ تشہد کیا ہے, یہ سجدہ کیا ہے, یہ نیت کیا ہے. 2-4 دن تک انشاءاللہ جس دن بھی ذہن میں آیا پھر اس پہ گفتگو ہوگی, کیونکہ اگر اب گفتگو شروع کی تو میں آگے سے لیٹ ہو جاؤں گا. یہ یہاں سے وہاں لے جاتے. یہی وجہ ہے خدا نے کہا اگر مجھ تک آنا ہے ان لوگوں کے رستے پر آؤ جو نعمت عظما ہیں لیکن ان پر پھر بھی میں نے انعام کر دیا. نہ میں ان پر کبھی غضبناک ہوا ہوں, نہ یہ کبھی بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب بہکے ہوئے ہیں. دلیل دوں, یورپ کنٹریز کا ایک اصول ہے, جب وہ کسی ڈرنکر کو پکڑ لیتے ہیں نا جس نے الکوہل پی ہوئی ہو اور وہ مان نہ رہا ہو کہ نہیں جی نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, ان کا اصول یہ ہے کہ وہ زمین پر خط کھینچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ایک دفعہ اس خط پہ چل کے دکھاؤ. اب وہ قدم تو ٹھیک اٹھاتا ہے اپنے لحاظ سے, لیکن جب وہ قدم اٹھاتا ہے کبھی دائیں رکھ دیتا ہے کبھی بائیں رکھ دیتا ہے. ارے بہکے ہوئے قدم خط مستقیم پہ نہیں چل سکتے, بہکے ہوئے قدم صراط مستقیم کیسے بنائیں گے. یا بہکے ہوئے قدم. ایک دو جملے اور سنیں اور زحمت تمام. بہکے ہوئے قدم خط مستقیم پہ نہیں چل سکتے, صراط مستقیم تو بڑی دور کی بات ہے. اب کوئی کہتا ہے جی نماز تو صرف اللہ کی ہے, اللہ اللہ ہونا چاہیے, کسی اور کا تصور آیا تو نماز باطل. ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کا تصور رکھ کے نماز پڑھو تمہاری نماز باطل. دلیل دیتا ہوں. اللہ کا تصور کیا کرو گے؟ اللہ کا ہاتھ ایسا ہوگا, اللہ کا چہرہ ایسا ہوگا. تو یہ جو تم دماغ میں بنا رہے ہو یہ تو تم نے خود خلق کر دیا ہے. شرک تو حضور آپ خود ہی کر چکے ہیں. اب جس کو دماغ میں بنایا ہے اسے چاہیے کہ آپ کو سجدہ کرے, اس لیے کہ آپ اس تصور کے خالق ہیں. یہی وجہ ہے کہ خدا نے عبادت کو عبادت رکھنے کے لیے ان لوگوں کو درمیان میں رکھا کہ اگر مجھ تک نہ آ سکو تو ان کا تصور کر لینا, اور ان کا تصور ہی عبادت ہے. دلیل دیتا ہوں, دلیل سنیں اور زحمت تمام. ان کا تصور ہی عبادت. دلیل یہ ہے واجب نماز کے واجب سجدے میں کائنات کا نبی ہے, پشت پہ حسین بیٹھا ہے. واجب نماز کا واجب سجدہ, پشت پہ بیٹھا ہے حسین. خدا نے کہا جبرائیل جلدی جاؤ حبیب سے کہو جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ ہٹے
عبادت کو طول دے. اب مجھے بتائیں مصطفیٰ جانتا ہے نا کہ حسین بیٹھا ہے؟ بولو نا. اب ہوائیں بھی اڑ سکتی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں اس جملے کے بعد کہیں سے دعا ملے گی اور کہیں سے دھواں اٹھے گا. مصطفیٰ جانتا ہے نا پشت پہ کون ہے؟ حسین. مصطفیٰ، اللہ کرے تم سمجھ جاؤ، مصطفیٰ کی نماز میں مجسم حسین ہے. ہوئے 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 ہوئے، جو سمجھ گئے میرا سلام. مصطفیٰ کی نماز میں، جملہ کمپلیٹ کر دوں یہ نہ ہو کل اور آدھے رہ جائیں، لیکن مجھے مجمع کی پرواہ بھی نہیں، اس لیے کہ ہم مجمع دیکھ کر عقیدہ نہیں بدلتے، عقیدہ دیکھ کر مجمع بدل لیا کرتے. مصطفیٰ کی نماز میں مجسم حسین ہے. اب کوئی بڑے سے بڑا مفتی مولوی فتویٰ لگائے کہ مصطفیٰ کی نماز باطل ہے، کسی میں اتنی جرت ہے، کسی کی اتنی اوقات ہے جو کہہ سکے کہ مصطفیٰ کی نماز باطل ہو گئی ہے کہ مجسم حسین آ گیا ہے، مجسم حسین آ گیا ہے؟ بھئی لعنت ہے ایسے نمازی پہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو اگر مصطفیٰ کی نماز میں مجسم حسین آ جائے مصطفیٰ کی نماز باطل نہیں ہوتی. ہماری نماز میں حسین کے بابا کا نام آ جائے تو نماز باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ سلامت رہے. مجسم ہے حسین. مجسم جملے تو میں نے اب کہنا اس ایک واقعے سے، کیونکہ واقعات تو آپ نے سنے میں، لطف اور کمال یہ ہے کہ واقعے سے نتیجہ نیا ہونا چاہیے. مجسم آ گیا نماز باطل. اچھا مزے کی بات یہ ہے مصطفیٰ سجدہ کس کا کر رہا ہے؟ اللہ کا. سجدہ اللہ کا ہے، ذہن میں حسین ہے. لگاؤ فتوے مصطفیٰ پہ. جو مصطفیٰ پہ فتویٰ دینے کی کوشش کرے اسلام تو دور کی بات ہے، اس پر خدا بھی لعنت کرے گا. مصطفیٰ سے بڑا کوئی نمازی ہو سکتا؟ اتنا بڑا کائنات کا نمازی جس کے پیچھے 1,24,000 انبیاء نماز پڑھے، وہ جو انبیاء کی امامت کرائے، وہ خدا کے سجدے میں ہے اور ذہن میں حسین ہے. حسین بیٹھا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حسین بیٹھا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حسین بیٹھا ہے، حسین بیٹھا ہے، حسین بیٹھا ہے. یہ تو ہے مصطفیٰ. اب حسین بیٹھے کیسے تھے؟ مصطفیٰ سجدے میں ہیں، حسین کی پشت ہے قبلے کی طرف، اور حسین اصحاب کا قبلہ بنا ہوا ہے. ہائے ہائے، اصحاب کا قبلہ ہے حسین، ہے نا؟ حسین کا چہرہ ہے اصحاب کی طرف. اب کچھ اصحاب کو پریشانی ہوئی، پریشان تو وہ ویسے بھی رہتے تھے. پریشانی ہوئی کہ وجہ کیا ہے؟ کبھی اتنی لمبی نماز نہیں ہوئی، سجدہ کر کر کے بس ہو گئی، پیشانی دکھ گئی ہے. سر اٹھایا کیا دیکھا؟ حسین. پھر سجدہ، حسین پھر سجدہ، حسین پھر سجدہ. نماز کی ایک واجب رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں. تیسرا سجدہ ہو تو نماز باطل. خدائی قسم اس جملے کو پڑھنے سے پہلے مجھے لطف آ رہا. نماز کی واجب رکعت میں 2 سجدے واجب، تیسرا ہوا نہیں، نماز باطل. اب جن اصحاب نے حسین کو دیکھ کر سجدہ کیا، سجدے کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا؟ 3 ہی ہو گئے نا؟
پکی بات ہے. دیکھ لیں خدا کو گوارا نہیں ہے کہ سجدے بھی 3 ہوں، نماز باطل ہو جاتی. لیکن جن نے حسین کو دیکھ کر سجدہ کیا، سجدے 2 سے بڑھ گئے، لیکن مصطفیٰ نے نہیں کہا تمہاری نماز باطل ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے خدا کے سجدوں کے ساتھ حسین کے سجدے کا اضافہ ہو گیا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے، حسین کو مجسم دیکھ کر اگر کوئی سجدہ کر دے خدا کی واجب نماز باطل نہیں ہوتی. اگر ہم حسین کی زری کو سجدہ کر دیں تو میں تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ یا علی جس نے حسین کو دیکھ کے سجدہ کیا، اس کے ذہن میں بھی دوران سجدہ حسین ہے. خدا نے کہا حبیب ان کی نماز قبول ہے، اس لیے کہ واحد نماز ہے جس میں انہوں نے حسین کو دیکھ کے سجدہ کیا ہے، حسین کا تصور رکھ کے سجدہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجسم صراط مستقیم، ان کے تصور یا ان کے اسم سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز کا معیار بلند ہو جاتا، نماز کامل ہو جاتی. یہ اس گھرانے کا کمال ہے. نہ ان جیسا کوئی نمازی ہو سکتا، نہ ان جیسا کوئی سجدہ گزار ہو سکتا. بے شک مصطفیٰ بہت بڑا نمازی، لیکن ہر نمازی کو سجدے کے لیے 1 رکوع کرنا پڑتا. بتاؤں حسین کتنا بڑا نمازی، سمجھ گئے تو رونے کے لیے یہی کافی. حسین کائنات کا وہ واحد نمازی ہے جس نے 1 سجدے کے لیے 71 رکوع کیے. 1 سجدے کے لیے. کبھی اکبر کے لاش پہ رکوع کیا، کبھی عباس کے بازو اٹھانے کے لیے رکوع کیا، کبھی قاسم کے ٹکڑے چننے کے لیے رکوع کیا، اور کبھی 6 مہینے کا لاشا دفنانے کے لیے رکوع. 1 سجدے کے لیے 71 رکوع. آج 2 محرم، کل جہاں سے مصائب چھوڑا تھا دل ہے وہیں سے ابتدا کروں اور 2-3 جملے سنیں تاکہ رومال زہرا میں ان اشکوں کی جگہ بن سکے. زینب نے کہا تھا بھیا عباس کو ساتھ لے کے جاؤ، پھر جہاں دل کرتا ہے جا. زینب کو بڑا مان ہے عباس پہ. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حسین 50 ہاشمی جوانوں کے ساتھ دربار گئے، 50 کے 50 باہر رہے، حسین تنہا اندر چلے. عباس نے کہا مجھے ساتھ لے کے جائیے. کہا نہیں، اگر میری آواز بلند ہو تب آ جان. بس ایک ملعون نے گستاخی کی، حسین کی آواز بلند ہوئی. مقتل کہتا ہے حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا، عباس ایسے آیا جیسے پانی نشیب میں آتا. دروازہ کھولا، تلوار کو بے نیام کیا. عباس نے کہا کس کی مجال ہے؟ غلام کے ہوتے ہوئے آقا کی کوئی بے حرمتی کر سکے، توہین کر سکے؟ حسین نے کہا عباس جلال کو ٹھنڈا کر، ابھی یہاں جنگ نہیں لڑنی. کہا نہیں آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ام البنین کا لال زندہ رہ جائے اور کوئی فاطمہ کے لال کی شان میں گستاخی کر دے. جب حسین نے دیکھا نا عباس کا جلال ٹھنڈا نہیں پڑتا، عباس رکتا نہیں ہے. مقتل میں روایت موجود ہے جب علی کے جلال کو روکنا ہوتا تو زینب کو سامنے کیا جاتا تھا. اب سنو گے عباس کے جلال کو کیسے روکا جاتا تھا. مقتل کہتا ہے جب حسین نے دیکھا کہ عباس روکے نہیں رکتا،
کہ اکبر ذرا قریب آؤ۔ اکبر قریب آئے، حسین نے کان میں کچھ کہا، بس حسین کا کہنا تھا۔ اکبر نے چلنا شروع کیا، ابھی 4 قدم ہی چلے تھے، عباس نے کہا اکبر کدھر جا رہے ہو؟ کہا بابا نے کہا ہے عباس نہیں رک رہا، جلدی جا اور میری سکینہ کو لے آ، جلدی جا ماتم کرنا، میری سکینہ کو لے آ۔ سکینہ کا نام آنا تھا۔ عباس نے تلوار کو زمین پر پھینکا، دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھ کے کہا آقا غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادیہ دربار نہیں ہوتے، اجرکم اللہ، غلام کے ہوتے ہو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، آقا زادیہ دربار نہیں آتے۔ بس یہ جوانوں کا قافلہ واپس پلٹا۔ حسین نے فہرست تیار کی، فہرست کی ابتدا میں لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سب کے نام آنے کے بعد مستورات کے نام شروع۔ عباس فہرست بنا رہا، وقت کالی لکھ رہا ہے، وقت کا محمد لکھوا رہا۔ کہا عباس لکھو زینب اسیر شام۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا۔ عباس کے لیے آسان نہیں تھا لکھنا زینب اسیر شام، اس لیے کہ عباس وہ ہے جو خود حجاب زینب ہے۔ فہرست تیار ہوئی، محمل تیار کیے گئے۔ جب محمل تیار ہو گئے، اکبر نے ام لیلہ کو سوار کرایا، قاسم نے ام فروہ کو سوار کرایا، ایک ایک بی بی کو ایک ایک لال نے سوار کرا دیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اب تک حسین مسند پہ بیٹھے تھے، لیکن اللہ جانے کون بی بی دہلیز سے برآمد ہوئی، زہرا کا لال پہ مسند پہ نہیں رہا، کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہو کر قریب گئے کہ بی بی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی تھی، دائیں طرف حسین پردہ بن کے چل رہا تھا، بائیں طرف اکبر چل رہا تھا، پیچھے اولو محمد تھے۔ ادھر وہ بی بی محمل کے قریب آئی، عباس نے دونوں ہاتھ رکھ کے زینہ بنایا، علی کی بیٹی کو سوار کرایا۔ راوی کہتا ہے میں نے کسی سے پوچھا ابھی تک حسین نہیں اٹھا تھا، یہ کون سی بی بی ہے جس کی اتنی تقدیم ہو رہی ہے؟ عباس ہاتھوں سے زینہ بنا رہا ہے، کہا یہ وہی بی بی ہے جس کے حجاب کا نام عباس ہے، یہ وہی بی بی ہے کہ جو اپنے باپ کی زینت ہے، یہ وہی بی بی ہے جو شریکت الحسین ہے۔ میں کہوں گا عباس آج تو سوار کرا رہے ہو، کل کربلا میں کیا ہوگا جب زینب رسن بستہ ہوگی، کبھی دائیں دیکھے گی کبھی بائیں دیکھے گی، ایک ہی جملہ کہے گی بھیا عباس اب زینب کو سوار کراؤ، زینب اکیلی رہ گئی۔ اللہ لعنت اللہ قوم۔ اب میں ملتمس ہوں ذاکر احسان عباس رانگڑ صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تمام مومنین سے گزارش بھی ہے کہ بر وقت تشریف لایا کریں تاکہ بر وقت مجلس ادا کا آغاز ہو سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،